دونوں ہاتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مولانا فلان صلوات۔ یہ وہ علی ابن ابی طالب ہیں کہ فضیلتوں کا سمندر علی کے پاس آئے، اور ہم اس فرش عزا پہ آئے ہیں مولا سے یہ کہنے کہ مولا اس فضیلتوں کے سمندر سے ایک قطرہ ہمیں مل جائے، ہماری زندگی سنور جائے گی۔ دین نے ہمیں جو سکھایا، جو بھی اسلام نے سکھایا، شریعت نے سکھایا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں دنیا وہاں تک پہنچ رہی ہے، سائنس وہاں تک پہنچ رہی ہے۔ اگرچہ کئی چیزوں تک سائنس ابھی تک نہیں پہنچی، مگر کئی چیزوں تک پہنچ چکی ہے۔ اسلام کی حقانیت کی دلائل میں سے ایک دلیل یہی سائنس کی ٹیکنالوجی ہے۔ عیسائیت سائنس کی ٹیکنالوجی سے ختم ہو گئی کیونکہ ان کا دین عقل کے خلاف تھا۔ یہودیت سائنس کی ٹیکنالوجی سے ختم ہو گئی، مگر اسلام سائنس کی ٹیکنالوجی سے ڈیولپ ہوتا چلا گیا، ترقی کرتا گیا۔ آپ کو ایک مثال دے دوں، آج کل کی ایک ٹیکنالوجی، آج کل کی ایک سائنس ریسرچ ہے جو پبلشڈ ان 28 مئی 2024، زیادہ پرانی ریسرچ نہیں، پچھلے سال کی ریسرچ ہے 28 مئی پہ۔ کیا کہا؟ اب دیکھیے مولا نے جو ہمیں سکھایا ہے وہ کہاں کہاں تک لوگ اس تک پہنچ رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ کہا ٹاپک یہ ہے the influence of استغفار ذکر on brain wave activity۔ کہا کہ سائنس کے اعتبار سے ہم ریسرچ کرتے ہیں، یہ جو مولوی لوگوں کو کہتا ہے استغفار کرو، استغفار کرو، استغفر اللہ، اس کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی جسمانی اثر ہے یا نہیں؟ بس ویسے ہی تسبیح دے کر لوگوں کو مصروف کر دیا ہے، پڑھتے ہی رہو استغفار۔ اب کہا اب کیا ہے اس پہ ٹاپک؟ اینڈ ECG بیسڈ اسٹڈی آن اینگزائٹی مینجمنٹ، کہ ECG لگا دیا لوگوں کو دماغ میں یا جہاں بھی، اور تسبیح پکڑوا دی کہ تم جا کے استغفار کرو، ہم اس کا اثر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور کون سا اثر؟ انگزائٹی، کیونکہ آج کے دور میں پریشان دنیا ہے، دنیا میں پریشانی اتنی زیادہ ہے، لوگوں کے پاس گھر ہے پھر پریشان، بنگلہ ہے پھر پریشان، اولاد ہے پھر پریشان، بے اولاد ہے وہ بھی پریشان، یعنی ہر انسان پریشان میں ہے۔ انسان کے پاس پیسے کے باوجود بھی پریشان ہے، یہ نہیں کہ پیسے کم ہیں تو چلو ٹھیک ہے پریشان ہے، یا نہیں، سب چیزیں پھر بھی پریشان۔ ڈپریشن کے بارے میں کہتے ہیں دنیا کے سیکنڈ یا کبھی کبھار کہتے ہیں WHO کی رپورٹ کے حساب سے تھرڈ لارجسٹ کلر آف دا ورلڈ ہو گیا ہے ڈپریشن، افسردگی کی وجہ سے۔ دنیا کے لوگ زندگی میں کبھی نہ کبھی، دنیا کے آدھے لوگ یعنی 8 بلین پاپولیشن ہونے والی ہے، ان میں سے 4 بلین پاپولیشن تقریباً کبھی نہ کبھی ڈپریشن کے بیمار رہیں گے یا رہے تھے یا اپنے اب کسی زندگی میں ڈپریشن کا شکار ہوں گے۔ یہ ڈپریشن، اس پہ بڑی ریسرچ ہو رہی ہے آج کل۔ اور یہ ابھی تازہ 2-3 مہینے پہلے 2 ملعونوں کے جھگڑے ہوئے تھے، ٹرمپ اور ایلن مسک کا آپس میں جھگڑا ہو گیا تھا، اور ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایلن مسک جو ہے نشئی ہے، اس کو، یعنی ٹرمپ تو ویسے بھی پاگل ہے، اس نے کچھ کہہ دیا، تو اس نے جو واپس جواب میں کہا کہ نہیں میں نشئی نہیں ہوں، میں اینٹی ڈپریشن کی دوائیاں کھاتا ہوں۔ اب یہ کون ہے؟ یہ ایلن مسک کہہ رہا ہے، ہمارے زمانے کا سب سے مالدار ترین شخص، سب سے بڑا قارون، سب سے بڑا لعین، سب سے بڑا مالدار، جس کے پاس گھر ہے، بنگلے ہیں، اپنے اپنے پلین ہیں، پورا پاکستان خریدنے جتنے پیسے ہیں کیا نہیں خرید سکتا، ٹیسلا ہے، گاڑیاں ہیں، بڑی بڑی کمپنیوں کا مالک ہے، وہ بھی ڈپریشن کا شکار ہے کیونکہ اس کی زندگی میں کچھ کم ہے۔ کیا اس کی زندگی میں کم ہے؟ اب اس ریسرچ کو سنیے۔ کہا کہ اس ریسرچ میں جو ایویلویٹ the impact of استغفار on brain function quantitatively and impartially, this investigation employed ECG to monitor neural activity. Neural activity اعصابی نظامی اعصابی ایکٹیویٹیز کو دیکھا گیا کہ اس کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے۔ تو ریزلٹ یہ نکلا، this inquiry not only augmented the corpus knowledge regarding the interplay of spirituality and neurology, but also endorses استغفار as potentially valuable intervention for anxiety management. کہ استغفار کا صرف یہ فائدہ نہیں ہے کہ ثواب ملے گا، مولانا نے کہا ہے جنت مل جائے گی، یہ مل جائے گی، کہا استغفار کا یہ فائدہ ہے کہ انسان کو سکون ملے گا، انسان کو انگزائٹی ختم ہوگی، انسان کا ٹینشن ختم ہوگا۔ اب قرآن کی وہ آیت سمجھ میں آئی کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، نہ عزت سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، ہاں تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اگر انسان خدا کو یاد کرے اس کی زندگی میں تسلی ہوگی، اس کی زندگی میں سکون ہوگا۔ استغفار کیا پاور رکھتا ہے، دیکھیے آج